اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک ان لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ اس خوشی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس عمر سے گزر چکے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی دے جس سے مجھے تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ کام ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پہ یہ بتایا کہ اب تو اگلے 3 دن تک گفتگو نہیں کر پائے گا، بول نہیں پائے گا. ہاں اپنے پیغام، اپنی بات اشاروں سے سمجھا سکتا ہے، زبان سے گفتگو نہیں کر پائے گا. 3 دن کے بعد یہ ملکہ واپس لوٹ آئے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اب تو کہ یہ خوشخبری مل گئی ہے، لہذا اب کرنا کیا ہے، اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کر اور تسبیح بیان کر رات اور دن. ہم نے اس موقع پہ جو ہمارے ہاں رواج ہیں اس کو بھی دیکھا تھا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے. خاص طور پہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور سال ہا سال گزر چکے ہیں، تو ان کے ہاں جب کوئی ایسا موقع بنتا ہے، ان کے معاملات خصوصاً دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ایک نیا جوڑا جو شادی کے بعد جن کے ہاں اولاد کا معاملات اللہ کی طرف سے شروع ہوں، عام طور پہ ان کے ہاں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ ہمارے رسوم، ہماری روایات، وہ ہندوانہ کلچر، اس نے ایسی توہم پرستی ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ ہماری رسمیں اسلام سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، بے حیائی کے معاملات، بچوں کی پیدائش پہ خسرے نچانا، اور اسی طرح بلکہ اس سے بھی پہلے اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہمارے عقائد کا جو جنازہ نکلتا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے ہم کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، اپنے ایک عقیدے کی تباہی کرتے ہیں. کبھی کسی در پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، کبھی کسی در پہ جا کے منتیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو چیز خاص ہے کہ اس کی عطا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ہم اس کے لیے اپنا ایمان داؤ پہ لگاتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر ہم شیطانی معاملات میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ ہم دین سے بہت دور نکل جاتے ہیں. جبکہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اب تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاک، تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرک، اور پاک کر دیا ہے، واصطفاک، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں میں سے. ان اللہ اصطفاک، برگزیدہ بنا دیا ہے. یا مریم، اے مریم علیہ السلام، اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار بن جا،
وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے، اور جس نے اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ حق کے ساتھ بیان کیے، جس نے پچھلے انبیاء کی ہر لحاظ سے تصدیق کی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی ہیں۔ حضرت مریم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرنا بھی شریعت پر عمل اب صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر باقی رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کی قدر کرنا، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ ہم ان کو وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف۔ اب اگر قرآن مجید کا اتنا آسان ترجمہ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہیں، ہم آپ کو وحی کر کے بتاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے تو جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، وہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس علم غیب تھا تو پھر اللہ کو وحی کر کے بتانے کی کیا ضرورت؟ یہ بات واضح نہیں کر رہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے پھر اس کے علاوہ اور وضاحت فرما دی، وما كنت لديهم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، آپ کو علم نہیں تھا کیونکہ آپ وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، حاضر ناظر والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں پہ تھے نہیں، اور اس لیے آپ کو علم بھی نہیں تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہاں پہ نہیں تھے؟ از جب یلقون اقلامہم، وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، قرہ اندازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ جب یختصمون، وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس معاملے میں جو ان کے ساتھ ان کا آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا، آپ وہاں پہ تھے نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، مسیح ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بہت عزت دار، والآخرت، اور آخرت میں بھی عزت دار ہوگا، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔